السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہم نے درس نمبر اول پڑھا، جس میں علم نحو کی تعریف اور غرض و غایت موضوع اور علم نحو کے واضح کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرا درس پڑھیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جب آپ درس پڑھیں تو پڑھنے سے پہلے آپ مطالعہ بھی الگ سے کریں کتاب میں، اس وقت بھی یہ پڑھ لیا کرے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ضرور پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ آپ کو سبق بھی جلد سمجھ میں آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ بھی رہے گا۔ اب آئیے ہم درس پڑھتے ہیں، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ اس درس میں مختصر سی بات کریں گے، لفظ کی تعریف کریں گے، اس کی اقسام بیان کریں گے۔ لفظ کی تعریف، لفظ کا لغوی معنی پھینکنا اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان ہے، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے۔ پہلے تو دیکھیے لفظ کا لغوی معنی بتائے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، وہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں یعنی پھینکتے ہیں، اس وجہ سے لفظی معنی بھی صحیح ہے۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں لفظ؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ذریعے انسان تلفظ کرے، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر ہے لفظ کی اقسام۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ صرفی تحقیق بھی کرنا چاہے تو اس میں صرفی آپ اجرا بھی کر سکتے ہیں، جیسے اصطلاح ہی یہ لفظ کیا ہے، اقسام یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے، اس طریقے سے آپ دیکھتے رہیں۔ یہ تلفظ یہ کیا ہے؟ تو لفظ کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، محمل اور موضوع۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کے اعتبار سے محمل کیا ہے اور موضوع کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، وہ سب وغیرہ۔ تو لفظ کی دو قسمیں، محمل اور موضوع۔ محمل کی تعریف، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے وانی، ووٹی، وائے وغیرہ۔ محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، جیسے وانی، ووٹی، وائے وغیرہ۔ موضوع کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے پانی، روٹی، چائے وغیرہ۔ یہ ہم عام طور پہ بولتے ہی رہتے ہیں کہ پانی، آنی، چائے وائے وغیرہ۔ تو وہی سمجھ، جس لفظ کا معنی ہو اسے موضوع کہیں گے، اور جس لفظ کا معنی نہ ہو اس کو محمل کہیں گے۔ اب چونکہ بات آ گئی تو ایک مسئلہ بھی بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم پانی وانی، روٹی ووٹی، یہ سب میں تو محمل لفظ بولتے ہیں، اس میں زیادہ کچھ خرابی نہیں ہے، لیکن جب ہم دینی متعلق باتیں کریں تو اس میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نماز وماز، مسجد وسجد، تو اس میں یہ محمل لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پرہیز کیجیے۔ پھر ہے لفظ موضوع کی اقسام۔ چونکہ محمل اس کا معنی ہی نہیں ہے، اور جس کا معنی نہیں ہے تو ہم اس سے بحث کیسے کریں گے؟ تو اس لیے لفظ موضوع سے بحث کریں گے تو اب اس کی قسم کر رہے ہیں کہ لفظ موضوع کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اب یہاں آپ مفرد مرکب دیکھیے کیا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، جامد ہے، کیا ہے، اس طریقے سے آپ اپنے صرف کا بھی اجرا کر سکتے ہیں۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کی تعریف، وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے طاولۃ یعنی میز، زیدٌ یہ بھی مفرد ہے، یعنی جو صرف ایک ہی اکیلا ہو اور ایک ہی معنی دے اسے مفرد کہیں گے۔ مرکب کی تعریف، وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو۔ مرکب وہی ہے جو مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب جو دو یا تین مفرد، چار مفرد یا جتنے بھی مل کے جمع ہو جائیں گے تو وہ مرکب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب وہ ہے جو چند کلمات سے مل کر بنے، یعنی چند مفردات سے مل کر بنے، جیسے الجوال جدید، موبائل نیا ہے، تو الجوال یعنی موبائل، جدید معنی نیا۔ الجوال اگر اس کو ہم اکیلے کہیں تو یہ مفرد ہو جائے گا، پھر جدید اس کو بھی ہم اکیلے کہیں تو یہ بھی مفرد رہے گا، لیکن جب دونوں کو ملا کے کہیں الجوال جدید، موبائل نیا ہے، تو یہ مرکب ہو جائے گا۔ پھر ہے الیوم اکل زید العجہ، زید نے آج آملیٹ کھایا۔ یہاں دیکھیے، اب آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ مرکب تو ہے لیکن کتنے کلمات سے مرکب ہے، کتنے مفرد سے مرکب ہے۔
اس میں بعض لوگ الجھ جاتے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں اور کلمہ کسے کہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیجئے کہ مفرد اور کلمہ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آگے جا کے اس سے دقت نہیں آئے گی۔ تو اب جوال اور الجوال جدید، اس میں دو مفرد ہے، یعنی دو کلمات سے یہ مرکب ہے۔ پھر الیوم ایک ہو گیا کلمہ، اکلا زید عجا، تو یہاں 1 2 3 4 کلمات سے یہ مرکب ہے۔ اس طریقے سے یہ سبق تو آسانی تھا، اب اس میں مشق آئے گی، چند سوالات ہے، اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں تھوڑی سہولت کے بتا دیتا ہوں کہ جیسے سوال نمبر 1 ہے مہمل اور موضوع الفاظ الگ الگ کریں۔ جیسے چند یہاں دیے الفاظ کھانا وانا، میز ویز، قلم ولم، اس میں آپ کو بتانا ہے کون سا لفظ و موضوع ہے، کون سا مہمل۔ یہ بھی آسانی ہے، انشاءاللہ سب حل کر ہی لیں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 2 مفرد اور مرکب الگ الگ کریں۔ جیسے یہاں چند کلمات دیں گے، اللہ واحد، محمد رسول اللہ، عالم، تلمیذ، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ اللہ واحد یہ کیا ہے، مفرد ہے یا مرکب ہے۔ تو اللہ ایک کلمہ، واحد 2، تو یہ دونوں مل کر 2 مرکب ہو گئے۔ اس طریقے سے عالم یہ مفرد ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ سب تمرین حل کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 3 یہ بتائے کہ ہر مرکب میں کتنے کلمات موجود ہیں۔ یہاں نیچے چند مرکبات بیان کیے ہیں، اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ نیچے جو چند یہ کلمات بیان کیے وہ مرکب ہیں، صرف آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ وہ کتنے کلمات سے مرکب ہے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، 5 سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی اس طرف نہ چلا ہے کہ اس میں مفرد بھی ہے، یہ سوال میں یہ واضح کر دیا کہ یہ بتائے کہ ہر مرکب میں کتنے کلمات موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلے کہ نیچے تمام مرکبات ہی ہیں، صرف آپ کو تعداد متعین کرنی ہے کہ کتنے کلمات سے یہ مرکب ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بہت ہی آسان ہے، آپ محنت کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نحو و صرف سے آراستہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔